آج ہم سب عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ گھروں میں خوشی کی لہر ہوتی ہے، بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہر طرف ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے۔ ابو جلدی کریں، اس بار میری باری ہے، قربانی کا جانور میں خود پکڑوں گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس بھیڑ بھاڑ اور رونق سے دور اسلام کی وہ پہلی عید الاضحیٰ کیسی تھی؟ وہ کہاں اور کیسے منائی گئی تھی؟ عید مبارک بھائی۔ اللہ اس دن کو ہم سب کے لیے رحمت بنا دے اور ہمارے قربانی کے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ وہ صبح تھی جس میں مدینہ کے لوگ پہلی بار قربانی کی عید منانے جا رہے تھے۔ سنا تم نے، آج مدینہ کی زمین پر اللہ کے نام کی پہلی بڑی قربانی ہوگی، تو کیا ہم بھی مکہ والوں کی طرح بتوں کے سامنے جھکیں گے؟ نہیں، آج سے ہم صرف اس کے سامنے جھکیں گے جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مدینہ کی فضا ابھی نئی نئی اسلامی تعلیمات سے مہک رہی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کل تک مختلف رسمیں تھیں، مختلف طریقے تھے، لیکن آج سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ ذوالحج کی 10 تاریخ تھی، ایک ایسا دن جو آنے والی صدیوں تک ہر مسلمان کی پہچان بننے والا تھا۔ اس سے پہلے اہل مدینہ سال میں 2 تہوار مناتے تھے، جن میں کھیل تماشے ہوتے تھے، ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان خوشیوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک نیا مطلب دیا۔ 2 ایسے دن دیے جو صرف خوشی کے نہیں تھے، بلکہ شکر کے تھے، عبادت کے تھے اور اللہ کے قریب ہونے کے تھے۔ اور آج انہی دنوں میں سے ایک دن تھا، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن۔ یہ دن صرف ایک تہوار نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ اب اس امت کی پہچان بدل چکی ہے۔ اب نہ کوئی بتوں کے نام پر خون بہائے گا، نہ رسموں کے لیے قربانی ہوگی۔ آج ہر قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ سوچئے، وہ لوگ جو کل تک مکہ میں ظلم سہ رہے تھے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج وہی لوگ اللہ کے نام پر قربانی دینے جا رہے تھے۔ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں تھی، یہ ان کے صبر کی، ان کے ایمان کی اور ان کی وفاداری کی قربانی تھی۔ ابو کیا اللہ کو ہمارا جانور ملتا ہے؟ نہیں بیٹا، اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ تک صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ کوئی شاہی محل نہیں تھا، کوئی سجاوٹ نہیں تھی، بس کھلا میدان اور اللہ کے بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر آذان اور بغیر اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز ادا ہونے کے بعد تکبیریں بلند ہوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نماز کے بعد وہ عمل شروع ہوا جس نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا فرشتے بھی انتظار کر رہے تھے، قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت قبرے مینڈھے منگوائے۔ وہ موٹے تازے اور سینگوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دستے مبارک سے قبلہ رخ لٹایا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، تکبیر کہی اور چھری پھیر دی۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ جب دوسرا جانور ذبح کرنے لگے تو آپ نے ایک ایسی دعا مانگی جس نے غریبوں کے دل جیت لیے۔ اے اللہ، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی اور امت کو سکھایا کہ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا یہی ہماری سنت ہوگی؟ ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمہاری پہچان بھی۔ پہلی عید الاضحیٰ نے مدینہ کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ انصار یعنی مدینہ کے لوگوں نے اپنے جانوروں میں مہاجرین کو شریک کیا۔ گوشت کے 3 حصے کیے گئے، ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک امت نے سیکھا کہ دین صرف نماز کا نام نہیں، بلکہ دینے کا نام ہے، اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دینے کا نام ہے، اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اور آج صدیوں بعد بھی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو مدینہ کی وہ پہلی صبح ہمیں پکارتی ہے کہ کیا تمہاری قربانی بھی ویسی ہی ہے یا صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہے؟ تو آئیے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو پاک کر اور ہمیں وہی سچی قربانی نصیب فرما جو تجھے پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔